عبداللہ بن عباس کا قصہ مجھے یاد آ گیا جو ابن القیم نے لکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے مفسر تھے، کائنات میں سب سے بڑے مفسر صحابہ میں وہی شمار کیے جاتے ہیں، حبر حاضر الامہ۔ تو ایک دن ایک شخص آ کے کہتا ہے آپ بڑے مفسر ہیں، آپ یہ بتائیں چیونٹی کا منہ اگلی طرف ہوتا ہے کہ پچھلی طرف ہوتا ہے؟ اب یہ کیسا سوال تھا عبداللہ بن عباس کو؟ کہتے ہیں فدخل البیت فاغلق علیہ بابا فبکا بکاء مریرا، اتنا روئے اللہ واقعی مجھے نہیں پتا ہی تھا، اللہ مجھے واقعی پتا نہیں ہے۔ سورۃ النمل جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے نا، مفسر تو ہوں لیکن یہ تو مجھے واقعی پتا نہیں کہ اس کا اگلی طرف اس کا منہ ہوتا ہے کہ پچھلی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے علم اور اپنے عمل پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اور اس لیے ابن القیم کہا کرتے تھے وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ، ہر وقت 3 کلمات سے بچتے رہنا، انا ولی وعندی۔ انا جو ہے میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، یہ اصل میں کہا تھا کیونکہ ان تینوں کے ساتھ 3 بندوں کی آزمائش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا ہے شیطان کو، تو کیوں؟ جس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کو سجدہ کروں آدم کو، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو لفظ انا نے شیطان کو ملعون قرار دیا۔ اور لی فرعون کو اللہ نے غرق کیا تو اس لفظ سے ولی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، میں مصر کا بادشاہ ہوں، یہ نہریں میرے گھر کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، یہ موسیٰ نعوذ باللہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ لفظ اس نے کیا بولے ہیں؟ مہین، بے وقارہ، جس کو آپ بازاری زبان میں ترجمہ ذلیل کا بھی کرتے ہیں۔ وعندی، یہ اس قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے لینتھ ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے، کتنا مال میں نے جمع کیا۔ اللہ نے کہا اچھا، اللہ نے نہیں وہاں کی فوج بھیجی، نہیں وہاں کوئی فرشتے بھیجے، نہیں کوئی اور ایسا سلسلہ بنایا، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک دن لباس پہنتا ہے فی حلۃ تعجب، اور بڑے فخر و ناز سے تبختر کرتا نکلا ہے، مرجل جمت، اور اپنے اس نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، اور دیکھ رہا ہوگا اپنے لباس کو کہ کیا کمال کا میرا لباس ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا فاخذت الارض، زمین نے پاؤں پکڑ لی، کہتا ہاں اب کیا ہوگا، سب ساتھ ہیں جو اس کی رکھوالی کرتے تھے، کہاں جائے گا؟ میں حیران ہوں، تھوڑی سی تفسیر اس کی بھی جا کے پڑھی گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اکیلے کو اللہ نے زمین میں نہیں دنسایا، اس کے خزانے لائے گئے، خزانوں کو بھی دنسا دیا، اور اس کو بھی۔ اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ 1400 سال تو ہو گئے، اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور کب سے قارون آیا ہے؟ 1400 سال سے بات تو ہم تک پہنچی ہے، کب سے وہ دھنستا جا رہا ہے، قیامت تک کتنا زمین میں دھنس جائے گا۔ کسی کو ناز ہے کہ میرے پاس تجربہ بڑا ہے، تو یاد رکھنا تجربہ شیطان سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں ہے، اس نے بڑے انبیاء دیکھے۔ کسی کو ناز ہے کہ میرے پاس مال بڑا ہے، تو قارون سے بڑا تو نہیں ہے۔ کسی کو اگر گمنڈ ہو جائے کہ میرے پاس حکومت بڑی ہے، تو فرعون سے بڑی حکومت تو نہیں۔ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔